بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 33 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 15 تک کو بیان کیا جائے گا۔ ابتداءً تلاوت سن لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔ اس کے بعد امر اول یعنی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے متعلقین کے پاس خوشی کی حالت میں لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے سے ملے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، سو وہ موت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ شخص اپنے متعلقین میں خوش و خرم رہتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور وہ یہ خیال کرتا تھا کہ اس کو اب لوٹنا نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھتا تھا۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات کا بیان سنیے گا۔ اوتیا جو ہے فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، یہ باب فعال سے ہے اور اس کا معنی ہے دینا۔ اور اتایاتی اتیانن، اس کا معنی ہے آنا، قریب آنا۔ یمین جو ہے یہ دایاں ہاتھ، اس کی جمع جو ہے ایمان یا ایمن آتی ہے۔ یحاسب، یہ فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، باب مفاعلہ سے ہے، حاسب یحاسب محاسبتاً، حساب لینا۔ اور حساباً یہ اسی باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے، یعنی حساب لینا۔ یسیراً، آسان، یہ صیغہ جو ہے صفت مشبہ ہے، واحد مذکر، اور باب سمع سے آسان ہونا، اور باب کرم سے بھی اس کا یہی معنی آتا ہے۔ ینقلب، یہ بھی باب انفعال سے صیغہ مضارع واحد مذکر غائب، واپس ہونا، لوٹنا۔ اور مسرورا، یہ صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول ہے، باب نصر سے سر یسر، اس کا معنی ہے خوش ہونا۔ اور ورا، پیچھے، یہ جو ہے ظرف ہے۔ اور اس کے بعد ظہری، یہ اس میں جامد ہے، پیٹھ اس کا معنی ہے، اور اس کی جمع اظہر اور ظہور آتی ہے۔ یدعو، دعا یدعو، اور اس کا معنی ہے پکارنا، طلب کرنا۔ ثبورا، یہ مصدر ہے باب نصرہ سے، اور اس کا معنی ہے موت، ہلاکت۔ اور اس کے بعد یسلا، سلی یسلا کا معنی ہے جلنا۔ سعیراً،
یہ جہنم کا نام ہے، یعنی فعیل بمعنی مفعول، باب فتح سے سعر سر سعرا آگ جلنا، آگ جلانا. اور اس کے بعد یحور، حار یحور حورا، اس کا معنی ہے لوٹنا. بصیرہ یہ باب کرما سے صیغہ جو ہے یہ صفت ہے، اور اس کا معنی ہے بینا ہونا اور دیکھنا. اس کے بعد امر ثالث سنیے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یعنی ان آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ مومنین کی جزا کا بیان کر رہے ہیں کہ مومن کو اپنا اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور اعمال نامہ جو ہے یہ دائیں ہاتھ میں دینا، یہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ اس سے جو حساب ہے وہ آسان، اس کا حساب آسان ہوگا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا جو ہے وہ آسان حساب لیا جائے گا. آسان حساب کے جو ہے وہ کئی مراتب ہیں، ان میں آسان حساب جو ہے وہ اس سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی اس کی پیشی ہوگی، لیکن اس سے کسی عمل کے بارے میں باز پرس اور نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ مجھ سے جو ہے آسان حساب آسان لیجئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کر فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ آسان حساب جو ہے یہ آسان، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اعمال نامے پر نظر ڈال دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ جاؤ ہم نے معاف کر دیا. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جس سے کسی کام کے بارے میں پوچھ لیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا، تو وہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر اگر مومنین ہوں گے تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے ان کو عذاب دینا تو جتنے ان کے برے اعمال ہوں گے ان کا بدلہ جو ہے ان کو جانا پڑے گا، اور پھر اپنی گناہوں کی سزا کاٹ کر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو مطلب ہے جنت میں داخل کرے گا. اور کافر جو ہے وہ دائمی عذاب میں ہوگا اور ہمیشہ ہی عذاب میں رہے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور حساب سے یعنی فارغ ہو کر وہ اپنے متعلقین کے پاس خوشی کی حالت میں لوٹے گا. اور یہاں اہل سے میں جو ہے وہ دو احتمال ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد یعنی جنت کی حوریں ہیں جو اس کی اہل ہوگی اور ان کے پاس وہ لوٹے گا. اور اس میں دوسرا احتمال یہ کہ اہل و عیال سے وہی دنیا میں جو اس کے گھر کے لوگ تھے تو اس کے متعلقین تھے، تو حساب کے بعد ان کو خوشخبری سنانے کے لیے ان کے پاس آئے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے جو ہے وہ اعمال نامہ ملنے کا اور اس کے بعد ان کی خوشی کی حالت کا ذکر کیا. اب یہاں سے کفار کے جو ہے وہ اعمال نامہ ملنے کا ذکر ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ جس کو جو ہے اس کے پیٹھ پیچھے سے اس کا اعمال نامہ دیا گیا، تو آگے اس کی حالت بیان کی ہے کہ وہ جو ہے وہ ہلاکت کو یعنی موت کو پکارے گا. اب یہاں پر اس آیت میں ہے کہ پیٹھ پیچھے سے اعمال نامہ اس کا دیا جائے گا، اور دیگر قرآن کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ میں اس کو اعمال نامہ دیا جائے گا. تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ یہاں اس کی یعنی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پیٹھ پیچھے جو ہے باندھا جائے گا، جس طرح مجرموں کے ہاتھوں کو جو ہے وہ باندھا جاتا ہے، اور اس کو اس طرح جو ہے اس کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ پیچھے جو ہے اعمال نامہ دیا جائے گا. اور اس میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو جو ہے وہ موڑ کر پشت کی طرف سے نکال دیا جائے گا، اور پھر وہیں سے یعنی اس کو
اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پس اس وقت وہ اپنی ہلاکت کو یعنی موت کو پکارے گا، جس طرح جو ہے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مصیبت کے وقت جو ہے وہ موت کو پکارتے ہیں، تو یہاں جہنم میں بھی وہ موت کے لیے جو ہے پکارے گا کہ کاش مجھے موت آ جائے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جو ہے ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس عذاب کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال میں کے اندر جو ہے دنیا میں خوشی کی حالت میں تھا، اور اس نے آخرت کی تکذیب کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، کہ اس کا تو خیال یعنی اس کا یقین یہ تھا کہ وہ اب جو ہے وہ دوبارہ اس کو مرنے کے بعد حساب و کتاب کے لیے زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں لوٹنا۔ اس کے بعد جو ہے وہ لا یحورن کا لفظ محذوف ہے، یعنی وہ ضرور بضرور لوٹے گا، اور لوٹنے کے بعد اس کو سزا ہوگی۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل کو دنیا میں دیکھنے والا ہے، اور اس کے لیے اعمال کا حساب و کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور جزا سزا بھی رکھی ہے۔ اس کے لیے دوبارہ جو ہے وہ ضرور برضرور اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ اس کے بعد امر رابع یعنی ان آیات کی ترکیب بیان کی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ فا جو ہے یہ استنافیہ ہے، اما حرف شرط و تفصیل ہے، اور من اس میں موصول ہے، اوتیا فعل مجہول، اور ضمیر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل۔ کتابہ یہ مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہوا اوتیا فعل کے لیے، اور بیمین ہی یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوگی اوتیا فعل کے ساتھ۔ اوتیا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا اسے موصول کا، موصول صلہ مل کر یہ مبتدا متضمن معنی شرط۔ فا جو ہے یہ اما کے جواب میں واقع ہے، سوف یہ حرف استقبال ہے، یحاسب فعل اور ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، حساب یسیرا یہ موصوف صفت ہو کر اس کے لیے مفعول مطلق۔ یحاسب فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ و عاطفہ، ینقلب فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر ذوالحال، الی اہلہ یہ ینقلب کے ساتھ متعلق ہے، اور مسرورا ہوا ضمیر سے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل و ینقلب فعل کا، ینقلب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ معطوف مل کر جو ہے یہ خبر متضمن معنی جزا، مبتدا متضمن معنی شرط اور خبر متضمن معنی جزا مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اس کی ترکیب بھی قبل والی آیات کی طرح ہوگی، یعنی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ یہ پورا جملہ جو ہے مبتدا متضمن معنی شرط بن جائے گا، اور فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا یہ معطوف علیہ مل کر خبر متضمن معنی جزا ہو جائے گا۔ پھر یہ آیات اپنی ماقبل والی آیات سے مل کر یعنی یہ سارے معطوف علیہ مل کر یہ معلل ہوا، اور اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں انہو کان فی اہلہ مسرورا، اس میں جو ہے تعلیل بیان کی جا رہی ہے اس طرح کہ ان حرف مشبہ بالفعل اور ہو ضمیر اس کا اسم، کانا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اور فی آلہ یہ جار مجرور مل کر متعلق مقدم ہوا مسرورن کا، اور کانا کے اندر جو ہے اس کی جو ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے۔ تو آگے جو ہے مسرورن یہ صیغہ صفت اپنے جو نائب فاعل ہے اس کے ساتھ اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ کانا کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ دوبارہ خبر ہوا انہ کی،
پھر ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ تعلیل اول ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہو ظن ان لن یحور، ان حرف مشبہ بالفعل اور ہو ضمیر اس کا اسم ہے، ظن یہ فعل ہے، وہ ضمیر مستتر اس کا فاعل، ان جو ہے یہ ناصبہ ہے مخففہ من المثقلہ، یعنی حرف مشبہ بالفعل ہے اور ہو ضمیر محذوف ہے یہاں پر اور اس کا اسم، اور لن یحور جو ہے یہ اس کی خبر۔ تو ان مخففہ من المثقلہ جو ہے یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر یہ ظنہ کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ پھر ظنہ فعل اپنے فاعل اور قائم مقام دونوں مفعولوں کے یہ مل کر جو ہے وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ماقبل یعنی معلل کے لیے تعلیل ثانی، معلل اپنی دونوں تعلیلوں سے مل کر جملہ تعلیلیہ ہوا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا جو ہے یہ حرف ایجاب ہے اور اس کے بعد لیحورن الی اللہ یہ محذوف ہے جو کہ معلل ہوگا، اور اس کے بعد ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ربہ مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ ان کا اسم ہے، اور کان فعل ناقص ضمیر ہوا ضمیر جو ہے اس کا اسم، اور بھی یہ متعلق ہو جائے گا بصیرہ کے ساتھ، بصیرہ جو ہے یہ خبر ہو جائے گی کان فعل ناقص کی۔ کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوا ان کی، ان جو ہے اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ تعلیل ہوا معلل کے لیے، پھر معلل تعلیل مل کر جملہ تعلیلیہ ہوا۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ سبق ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اسے یاد کریں، اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔